اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا موضوع سخن ہے باتھ روم، ٹوائلٹ صحیح استعمال اور اس کے منفی اثرات۔ اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکی حاصل کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان عالی شان ہے، النظافۃ للایمان، صفائی ایمان میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے دوسرے کاموں کی تربیت کے ساتھ امت کو بیت الخلاء یا باتھ روم میں جانے کے آداب، سنتیں اور اس کے متعلق احتیاطی تدابیر اپنے عمل سے سکھائی ہیں۔ گھر کے اس مقام کی صفائی کی اشد ضرورت ہے اور اکثر گھروں میں اس مقام کی صفائی اور اس کے متعلق احتیاطی تدابیر کا خیال نہیں رکھا جاتا، جس سے گھروں میں منفی اثرات پھیل سکتے ہیں۔ آنے والے اس ویڈیو کے اندر ہم اسی احتیاطی تدابیر کے متعلق بیان کریں گے۔ اگر آپ ان احتیاطی تدابیر کو جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عمل تھا، حضرت حبیب بن صالح آپ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا داخل الخلاء، جب اللہ کے رسول بیت الخلاء یا باتھ روم میں داخل ہونے لگتے تو لابسا خزاہ و غطا راسہ، اب جوتے پہنتے، اپنے سر کو ڈھانپ لیا کرتے۔ سب سے پہلے آپ بایاں پاؤں باتھ روم کے اندر رکھتے اور پھر آپ یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں خبیث جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا فرمان عالی شان ہے کہ جب بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کی شرمگاہ شیطان لعین کی نگاہ سے محفوظ ہو جایا کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ایک اور عمل تھا وہ یہ تھا کہ آپ نازع خاتمہ، حضرت انس سے یہ روایت فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے انگلیوں سے انگوٹھی کو اتار لیا کرتے۔ امت کو سبق یہ ہے کہ اگر اس انگلیوں میں انگوٹھی ایسی پہنی ہوئی ہے کہ جس پر اللہ رسول کا نمایاں نام لکھا ہوا ہے، یا گلے کے اندر کوئی لاکٹ ہے جس کے اوپر آیات کریمہ نمایاں طور پر لکھی ہوئی ہے، تو اس کو اتار لینا چاہیے۔ اگر کسی تعویذ وغیرہ کے اندر وہ چھپی ہوئی ہے تو پہنے رکھنے میں اس کا کوئی حرج نہیں ہے۔ عرب کے مشہور عالم ڈاکٹر عائض بن عبداللہ ان احتیاطی تدابیر کے متعلق آپ لکھتے ہیں کہ چند کام کر لینے سے جسم سے منفی اثرات کا خاتمہ ممکن ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے شیاطین کمزور پڑ جایا کرتے ہیں اگر ہم یہ چند کام کر لیں۔ اور وہ چند کام کیا ہیں؟ آپ لکھتے ہیں کہ بیت الخلاء کی صفائی پر کوئی سمجھوتا نہیں، ہر روز نہیں تو ہر ہفتے بیت الخلاء کو صاف رکھیں، اس کو بدبو سے پاک رکھیں، اس کے دروازے کو مستقل بنیادوں پر بند رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اس کو بیت الخلاء میں کپڑے اتار کر لٹکائے نہ رکھیں، کیونکہ ایک رات اگر باتھ روم میں بیت الخلاء میں اگر کپڑے لٹکے رہتے ہیں تو اس کے اندر جتنے منفی اثرات اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں وہ اس کا خاتمہ ناممکن ہے۔ 3 دن تک اس کو اگر دھوپ میں بھی لٹکایا جائے تو ان کے منفی اثرات سے خلاصی کچھ ممکن ہو سکتی ہے۔ لہٰذا کپڑوں کو زیادہ دیر تک یا زیادہ دن تک
بیت الخلاء کے اندر نہ لٹکایا جائے، نہ ہی بیت الخلاء کے اندر بات چیت کی جائے، نہ ہی عطر رکھا جائے اور نہ ہی وہاں پر خوشبو لگائی جائے۔ اس کے علاوہ بیت الخلاء میں رونے سے سخت گریز کریں، کیونکہ جب آپ بیت الخلاء میں روئیں گے تو یہ شیطان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ آپ کے جسم میں یا تو داخل ہو جائیں یا وہ آپ کے جسم کو پکڑ لیں۔ اگر ایک شخص باتھ روم میں جاتا ہے تو فوراً دوسرا شخص باتھ روم کے اندر داخل نہ ہو، بلکہ کچھ دیر کے بعد باتھ روم میں جائے تاکہ جو اس کے منفی اثرات ہیں اس سے بچا جا سکے۔ ایک اور انتہائی اہم بات کہ باتھ روم کے اندر کھانے پینے سے بھی پرہیز کیا جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ باتھ روم کے اندر اگر بات چیت کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت کو انسان کا یہ عمل انتہائی ناپسندیدہ لگتا ہے کہ باتھ روم کے اندر بات چیت کی جائے، یہاں تک کہ سلام جیسا عمل اس سے بھی ممانعت کی گئی ہے کہ کوئی سلام بھی نہ کیا جائے، نہ ہی اس کا جواب دیا جائے، اگر چھینک آ جائے تو الحمدللہ بھی وہاں پر نہ کی جائے۔ یہ احتیاطی تدابیر ہم اگر ان کو اپنائیں گے، ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں گے تو ہمیں ان منفی اثرات سے بچنا ہمارے لیے ممکن ہو جائے گا۔ واش روم کو گندا نہ رکھا جائے، واش روم کو اگر گندا رکھا جائے گا، بیت الخلاء کو اگر گندا رکھا جائے گا، باتھ روم کو اگر گندا رکھا جائے گا تو اس سے روزی میں کمی ہو سکتی ہے، بے برکتی ہو سکتی ہے، گھر کے اندر مشکلات اس سے بڑھ سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ جس وقت یہ آپ باتھ روم اور بیت الخلاء سے قضاء حاجت سے آپ جب فارغ ہو جایا کرتے تو اس کے بعد آپ سب سے پہلے دایاں پاؤں باہر نکالتے، اور دایاں پاؤں باہر نکالنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا کرتے کہ اللہ رب العزت نے جسم سے بیکار چیز کو نکال دیا ہے، صحت و سلامتی عطا کر دی ہے، صحت و تندرستی عطا کر دی ہے، اور صحت و تندرستی عطا کرنے کے لیے بہترین طریقہ شکریہ کا ہے، جس کی دعا اللہ کے رسول نے تلقین فرمائی ہے کہ وہ پڑھنی غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب عافانی، اے اللہ مجھے بخش دے، تعریف تیرے ہی لیے ہے کہ تو نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان احتیاطی تدابیر کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان احتیاطی تدابیر نہ اپنانے کی صورت میں منفی اثرات جو ہمارے اوپر غالب آ جاتے ہیں اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔